جو فتح کرے دلوں کو وہی فاتح زمانہ. جو فتح کرے دلوں کو وہی فاتح زمانہ. زمانے میں جو فاتح ہے، زمانے میں جو حکمران ہے، اصل حقیقت میں وہ وہی ہے کہ جو دلوں کو فتح کرنے والا ہے. The one who can conquer the hearts، وہ جو ہے وہی فاتح، اسے ہی کہتے ہیں کہ جو دلوں پر راج کرتا ہے، دلوں پر حکومت کرتا ہے. لارڈ کرزن تھا یا لارڈ ویبل تھا، جو بھی تھا، وہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر گیا اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ ہستی کہ جو کئی صدیاں ہو گئی تہی زمین چلی گئی ہے، وہ ہستی، لیکن کئی 100 سال گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے بات کہی تھی کہ اب مجھے سمجھ بات آئی، مجھے بات سمجھ آئی کہ حقیقت میں جو حکمران ہیں، حقیقت میں جو بادشاہی کرنے والے ہیں، حقیقت میں جو حکمرانی کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ حقیقت میں یہی لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں کہ جو دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حکمرانی، ہمارا حکم لوگوں کے بدن پر چلتا ہے. لارڈ ویول نے کہا تھا ہمارا جو حکم ہے وہ لوگوں کے بدن پر چلتا ہے، جسم پر چلتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حکم، جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسا کرتی ہے. جو فتح کرے دلوں کو وہی فاتح ہے زمانہ. حقیقت میں زمانے کو فتح کرنے والا وہی ہوتا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر ڈالے. امام زین العابدین، اس دن بھی میں نے بات کہی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے ہشام بن عبد الملک بادشاہ تھا. وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوم لوں. دل میں آتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے. لوگ کہاں پر چھوڑتے ہیں بادشاہ کو؟ لوگوں نے جگہ نہیں دی حجر اسود کو چومنے کی. وقت کا بادشاہ ہے بہت بڑا. اب وہ سائٹ پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ جب رش کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں گا، چوم لوں گا. تو اتنے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور دل میں آتا ہے کہ حجر اسود کو چوم لوں. صرف حجر اسود کی طرف دیکھتے ہیں دور سے، ادھر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ نواسہ رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ لاڈلا، یہ نواسہ رسول، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ حجر اسود کو چوم لے. لوگوں نے طواف روک دیا، ان کے لیے رستہ خالی کر دیا. امام زین العابدین چل کر گئے، حجر اسود کو چوما، جتنا دل چاہا انہوں نے چوما اور واپس آ گئے. یہ ہشام بن عبد الملک یہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ عجیب بات ہے، میں بادشاہ ہوں، لیکن میرے لیے کسی نے رستہ نہیں خالی کیا. لیکن اس کو دیکھو، ان کی جو حکومت ہے، میری حکومت بدن پر ہے لیکن ان کی حکومت دلوں پر ہے. اس لیے صرف نگاہ سے دیکھا، لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے رستہ خالی کر دیا. جو فتح کرے دلوں کو وہی فاتح ہے زمانہ. الحمدللہ حضور قبلہ بھی 1942 میں آئے تھے. 1942 میں آئے تھے حضور قبلہ. 1942 میں حضور قبلہ نے یہاں پر قدم رکھا، بنگلہ دیش میں قدم رکھا. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ حضور نے آپ میں اس محبت کو دیکھا اور پھر اس محبت میں وہ روح پھونکی کہ کہاں 1942، کہاں 2017، کتنا فاصلہ ہے. لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات وہی ہے کہ جو لوگ
جسم پر حکومت کرتے ہیں، جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے سب کچھ چلا جاتا ہے، لیکن جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی ان کی حکومت دلوں پر قائم رہا کرتی ہے۔ آج رنگونیا میں آپ لوگ گئے تھے نا؟ کون کون گیا تھا رنگونیا؟ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ رنگونیا گئے، وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تھے، اور صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے، 9 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور گئے کب؟ 3 بجے کے بعد گئے۔ گئے کب؟ 3 بجے کے بعد گئے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی بادشاہ آ رہا ہو، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہو، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہو، کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ ویسے جمع ہو جائیں گے یا کچھ دینا پڑے گا؟ ان کو لانا پڑے گا، ان کو کچھ دینا پڑے گا، تبھی لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن پھر بھی کتنے جمع ہوں گے؟ 1000 جمع ہو جائیں گے، 1200 جمع ہو جائیں گے، 2000 3000 جمع ہو جائیں گے، اس لیے کہ وقت کا صدر، بادشاہ، وزیر اعظم آ رہا ہے۔ لیکن وہاں پر لوگوں کو کس چیز نے جمع کیا؟ ان کو کسی نے پیسہ دیا؟ ان کو کسی نے کہا نہیں بادشاہ آ رہا ہے؟ ان کو کسی نے کہا وزیر اعظم آ رہا ہے؟ ان کو کسی نے کہا کہ کوئی وزیر آ رہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے لاکھوں بہنوں، لاکھوں بھائیوں کو وہاں پر آنے پر مجبور کر دیا، 6 گھنٹے وہاں پر بٹھائے رکھا؟ کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی کہ انہوں نے اتنا وقت وہاں پر گزارا؟ کس چیز کے لیے؟ وہی چیز ہے جو فتح کرے دلوں کو، وہی فاتح ہے زمانہ۔ یہ حضرات نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ حضرات نے یہاں پر آ کر جب قدم رکھا، ان کی نظر جسم پر نہیں تھی بلکہ ان کی نظر دلوں پر تھی، اور دلوں نے وہ راج کر دیا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ہم نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سلسلوں کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔